تینوں ابراہمک ریلیجنس یعنی کرسچینٹی، جوڈائزم اور اسلام کے اندر آپ کو ایک کریکٹر کا ذکر ملتا ہے اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے، اور اس کریکٹر کا نام ہے دجال، یا جس کو عیسائی برادری اینٹی کرائسٹ کہتی ہے، اور یہودی جوڈائزم والے جو ہیں وہ اس کو اپنا مسیح کہتے ہیں۔ اب اس کریکٹر کے اندر بہت ساری مسٹیریس کوالٹیز آپ کو نظر آتی ہیں نیگیٹو قسم کی۔ مثال کے طور پر یہ کہ اس کی سپیڈ جو ہوگی وہ بے پناہ ہوگی۔ 40 دن کے اندر یہ دنیا کے ہر قصبے، ہر گاؤں، ہر شہر کا چکر لگا لے گا 40 دن کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس جو مینز آف کمیونیکیشن یا مینز آف ٹرانسپورٹ ہوگی وہ اپنے وقت سے بہت آگے کی ہوگی۔ اور یہ اسلامی کتب میں آپ کو ملتا ہے کہ یہ شخص پہلے مسیحیت کا دعویٰ کرے گا، کہے گا کہ میں مسیح ہوں، اس کے بعد یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، کہے گا کہ میں نبی ہوں، اور آخر میں یہ خدا ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کر دے گا کہ میں خدا ہوں، میرے اوپر سارے ایمان لائیں۔ یعنی کہ جوں اس کے فالوورز کی تعداد بڑھے گی، اس کی خباثت بڑھتی جائے گی، اور یہ مختلف قسم کے دعوے کرتا رہے گا، اور جنگل کی آگ کی طرح یہ فتنہ دنیا بھر میں پھیل جائے گا۔ دنیا بھر میں اس کا فتنہ پھیلنے کی بہت ساری وجوہات میں سے چند یہ ہیں کہ ایک تو پرانے مذاہب تقریباً دم توڑ رہے ہوں گے، اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ یوں سمجھیں گے ایک ہوا کی جھونکے پہ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اس کے پاس جو شوبدہ بازیاں ہوں گی، اس کے پاس جو ٹرکس ہوں گی، اس کے پاس جو سو کولڈ میراکلز ہوں گے، وہ اس لیول کے ہوں گے کہ اس کو دیکھنے کے بعد لوگ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں پائیں گے، اس قدر اس کے پاس قوتیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر اسلامی لٹریچر کے اندر تو آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ پڑھنے کو مل سکتا ہے، سچ ایز یہ کہ یہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ مردوں کو زندہ کر دینا، یہ دیکھیں کسی عام انسان کے بس کی تو بات ہوگی نہیں نا کہ کسی نے مردہ بندے کو اٹھا دیا اور زندہ کر دیا، بلکہ یہاں تک آپ کو اسلامی کتب میں ملتا ہے کہ ایک شخص کو بلائے گا یہ، اور اس کو آرے سے چیر کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور پھر اس کو سی دے گا اور اس کو زندہ کر دے گا دوبارہ سے۔ یہاں تک اس کے پاس کیپیبلٹیز ہوں گی، اور یہ بھی اس کے پاس کیپیبلٹیز ہوں گی کہ یہ جب بات کرے گا تو دنیا کے کسی ایک حصے سے بات کرے گا، لیکن ساری دنیا میں اس کی آواز گونج رہی ہوگی اور سارے اس کو سن رہے ہوں گے۔ یہ بھی کیپیبلٹی اس کے پاس ہوگی۔ اب یہ کیسے کرے گا؟ آبویسلی اس میں ٹیکنالوجی کا کچھ ہوگا عمل دخل، لیکن کر رہا اس طرح سے ہوگا کہ دیکھنے والا متاثر ہو کہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ خود اپنے بلبوتے پہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ دجل لفظ کا معنی ہی اصل میں سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کر دینا ہے، یعنی کچھ اس طرح سے آپ چیزوں کو کنفیوز کر دیں کہ پہچان کرنا مشکل ہو جائے کہ اصل کیا ہے۔ اس کو دجل کہتے ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک عجیب سی کیپیبلٹی یہ بھی ہوگی کہ مطلب آسمان صاف ہوگا، بالکل سورج نکلا ہوا ہوگا، لیکن یہ کہے گا کہ بادل برس جائیں تو آنن فانن فوری طور پر آسمان بادلوں سے نہ صرف بھر جائے گا بلکہ بارش بھی برس رہی ہوگی۔ اتنا زیادہ موسم کے اوپر اس کا کنٹرول ہوگا، اور اس کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہوگی کہ یہ بنجر زمین کے اوپر کھڑا ہو کے اس کو حکم دے گا جب کہ نکالو اپنے اندر سے جو بھی خزانے ہیں تمہارے، تو اس کے اندر جو بھی منرلز ہوں گے، جو بھی معدنیات، جو بھی خزانے ہوں گے زمین کے نیچے، وہ خود ہی باہر نکل پڑیں گے اس حکم کے بعد۔ ایسے ہی نکلیں گے باہر کے گویا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور یہ کسی بیابان میں جائے گا، ریگستان میں جائے گا، صحرا میں جائے گا، اور وہاں پر ایک حکم کرے گا اور فوری طور پر لہلاتی ہوئی فصلیں وہاں پر پیدا ہو جائیں گی، اور ان کے اوپر اناج لگ جائے گا فوری طور پر۔ یہ بھی کیپیبلٹیز کے پاس ہوگی۔ اور کھانا دنیا کا جو ہوگا، کھانا پینا، فوڈ سسٹم اس کے کنٹرول میں ہوگا، پانی کا سسٹم اس کے کنٹرول میں ہوگا۔ جو اس کو مانے گا اس کے لیے یہ ساری سویدھائیں ہوں گی، جو اس کو نہیں مانے گا ایز اے رب، ایز اے گاڈ معاذ اللہ، اس کے اوپر یہ ساری چیزیں بند ہوں گی اور زندگی اس کے اوپر تنگ ہوگی۔ تو دنیا کا سسٹم بیسیکلی اس وقت ایک سینٹرل نقطے کے اوپر آ کے جمع ہوگا، اور اس سینٹرل نقطے کا نام دجال ہوگا۔ ایک شخص اس سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہوگا۔ بہت کچھ آپ کو اسلامی لٹریچر کے اندر اس شخص کے بارے میں سننے کو مل سکتا ہے، لیکن یہودی برادری کے جو لوگ ہیں وہ اس کو کسی فتنے سے نہیں بلکہ رحمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہی تو ہمارا مسیحا ہوگا،
یہی تو اس کی کوالٹیز ہیں، یہی تو اس کی کیپیبلٹیز ہیں، اسی کا تو انتظار ہم ہزاروں سال سے کر رہے ہیں. اور جب وہ آئے گا تو آگے آگے جوئش برادری کے لوگ ہوں گے، اس کی سپورٹ میں آگے آگے وہی ہوں گے، اور باقی کے جو دنیا کے لوگ ہوں گے وہ یوں سمجھے کہ سیکنڈری درجے کے فالوورز آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ٹاپ پہ یہودی حضرات رہیں گے. تو آنن فانن یہ ساری دنیا کے اندر ود ان نو ٹائم قبضہ کر لے گا، کنٹرول کر لے گا، اور اس کے فالوورز کی ایک بہت بڑی تعداد دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں پھیل جائے گی. اچھا، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ شخص آگے چل کر پیدا ہوگا یا اس وقت دنیا میں موجود ہے؟ دس از اے $1 ملین کوسچن نا. خاص طور پر اگر آپ نان ابراہمک ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ سوال تو ذہن میں آئے گا کہ کیا یہ فیوچر میں کہیں کوئی پیدا ہوگا، آسمان سے ٹپکے گا، کہاں زمین سے نکلے گا، کدھر سے آئے گا، یا اس وقت یہ موجود ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت موجود ہے، دنیا کے اندر اس وقت بھی موجود ہے. یہ جو پراسرار قسم کا، مسٹیریس قسم کا ایک کریکٹر ہے، یہ حقیقتاً ہے اور اسی دنیا میں موجود ہے، کہیں نہ کہیں پہ، کسی نہ کسی آئی لینڈ پہ موجود ہے. ٹو بی ایگزیکٹ اگر آپ پوچھیں مجھ سے، کسی نہ کسی آئی لینڈ پہ موجود ہے. اب یہ بات میں کس بیسس پہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں پہ وہ آئی لینڈ میں موجود ہے، اور وہ اسی ہمارے ریجن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں، ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ اور یہ جو سارا ریجن ہے، یہاں سے کہیں نہ کہیں پہ ہوگا. اسی ریجن میں موجود ہے، سعودی عربیہ کے ساؤتھ میں کہیں پر اس کا ٹھکانہ اس وقت بھی غالباً ہو سکتا ہے کہ ہو. اچھا، یہ بات کس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں؟ اس کے لیے آپ کو حضرت تمیم الداری کی حدیث جو ہے وہ سننی پڑے گی. حضرت تمیم الداری کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو پہلے انٹروڈکشن دے دوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے کمپینینز تھے ان میں سے ایک تھے. اسلام قبول کرنے سے پہلے تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ کرسچن پریسٹ تھے. بعض روایات میں آتا ہے کرسچن پریسٹ، یعنی عیسائی برادری سے ان کا تعلق تھا. لیکن پیشے کے اعتبار سے، پروفیشن کے اعتبار سے یہ ایک ٹریڈر تھے. تو ٹریڈنگ کے سلسلے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کا آنا جانا ہوا کرتا تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک یہ ٹریول کرتے رہتے تھے. فریکوینٹ ٹریولنگ ان کی ہوا کرتی تھی. اسی سلسلے میں ایک مرتبہ یہ سمندر میں ٹریولنگ کر رہے تھے کہ ان کی زندگی کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے اس سفر میں کہ اس واقعے نے ان کی پوری لائف بدل کے رکھ دی، اور ایسا ایکسپیرینس ان کا ہوا کہ انہوں نے کرسچینٹی چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تھا. اس واقعے کے بعد ہوا کچھ یوں کہ ان کی ملاقات ہو گئی تھی دجال کے ساتھ، اسی شخص کے ساتھ جس کے بارے میں میں نے بات کی کہ مسلمان اس کو جھوٹا کذاب کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کرسچن برادری کے لوگ بھی اینٹی کرائسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہودی اس کو مسیح کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ایک مسلمان جو شخص ہیں جو کہ رسول اللہ کے صحابی بھی تھے، حضرت تمیم الداری، ان کی ملاقات ہو چکی ہے. اور صرف ان کی نہیں، ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے، ان سب کی ملاقات اس شخص کے ساتھ پہلے ہو چکی ہے اور کمیونیکیشن ان کی ہو چکی ہے. اب اس میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، اس کے لیے آپ کو صحاح ستہ کی حضرت تمیم الداری کی جو حدیث ہے وہ پڑھنی پڑے گی. ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک روز کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا مسجد نبوی کے اندر، اور وہاں نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ جو جہاں بیٹھا ہے وہیں پر ہی بیٹھا رہے. آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکرا رہے، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے تمہیں یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ میں نے تمہیں یہاں اس لیے جمع نہیں کیا کہ تمہیں خوف دلا دوں یا کوئی کسی رغبت دلانے کی خاطر میں نے یہاں پر جمع نہیں کیا، بلکہ تمیم الداری جو کہ کرسچن تھے اور اب آ کے مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے مجھ سے وہ بات کی ہے دجال کے بارے میں جو کہ مماثلت رکھتی ہے اس بات سے جو کہ میں تمہیں پہلے بتاتا رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے حضرت تمیم الداری کا واقعہ صحابہ کو سنایا. وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت تمیم الداری اس سفر میں جب نکلے، ایک بڑے سے جہاز میں یہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے، بنی لکھم اور بنی جدام قبیلے کے 30 کے قریب یہ لوگ تھے، اور یہ ایک بڑے سے جہاز میں جا رہے تھے. لیکن اچانک سے طوفان آ جاتا ہے، اور اتنا کوئی شدید طوفان ہوتا ہے کہ یہ طوفان پورے مہینے تک
ان کو ادھر سے ادھر ان کے جہاز کو لے کر پھرتا رہا، اور ان کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، بس موجوں کے سہارے رہے یہ پورا مہینہ۔ اور مہینے کے بعد ان کو کہیں جا کر دور ایک آئی لینڈ نظر آتا ہے، ایک جزیرہ نظر آتا ہے سمندر میں، اور یہ جب اس جزیرے کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ چھوٹی کشتی نکالتے ہیں اور اس کشتی کے اندر یہ اس جزیرے تک جاتے ہیں، یعنی جہاز سے یہ جزیرے تک ایک کشتی میں سوار ہو کے آتے ہیں۔ سن سیٹ ہو رہا ہوتا ہے، سورج ڈھلنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو ابھی یہ کنارے پہ ادھر کھڑے ہی ہوتے ہیں کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق برآمد ہوتی ہے۔ ایک عجیب سا ایک کریکٹر باہر نکلتا ہے جو کہ پورا بال ہی بال تھا، جس کے جسم پہ بال ہی بال ہے، اس کا یعنی اتنے زیادہ بال اس کے جسم پہ کہ اس کے سر اور اس کی دم کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سر کدھر ہے تو اس کا پیچھے کدھر ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، جاسوس۔ اور انہوں نے پوچھا، جو حضرت تمیم الداری والے تھے، انہوں نے پوچھا کہ جساسہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ لوگوں دیکھو، وہاں پر جزیرے کے اندر جاؤ، اس میں ایک ٹیمپل ہے اور اس ٹیمپل میں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اچھا، یہ سننے کے بعد کچھ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ گھبراہٹ میں یا اس طرح سے انہوں نے دوڑ لگا دی اس طرف، اور یہ وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی جزیرے کے اندر، آئی لینڈ کے اندر ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا۔ اب یہ جو ہی اس ٹیمپل کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک عجیب سا انہوں نے منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص تھا وہاں پر جس کی گردن سے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہاتھ اس کے گردن سے بندھے ہوئے تھے اور پیروں میں زنجیر ڈلی ہوئی تھی، بیڑیاں ایک طرح سے سمجھے کہ لگی ہوئی تھی اس کے پیر۔ اور انہوں نے ان سے پوچھا، اس شخص سے، حضرت تمیم الداری والوں نے، کہ تم کون ہو؟ تو اس پہ اس شخص نے کہا کہ میں کون ہوں یہ تو تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ اس پہ حضرت تمیم الداری والوں نے تقریباً یہ جو جتنا بھی ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، طوفان سے لے کر اور اس آئی لینڈ تک پہنچنے والا، یہ سارا ان کے سامنے بیان کیا اور اس کو بتایا کہ وہ کس طرح سے یہاں آئی لینڈ تک پہنچے تھے۔ اس کے بعد یہ جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا شخص تھا، اس نے ان سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بیزان کے کھجوروں کے درختوں کا کیا حال ہے۔ تو اس پہ حضرت تمیم الداری والوں نے کہا کہ ان کے بارے میں تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ تو اس پہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کھجوروں میں کیا اب بھی فروٹ اگتا ہے یا نہیں اگتا؟ تو اس پہ انہوں نے کہا، حضرت تمیم الداری والوں نے، کہ بالکل اس پہ تو فروٹ اگتا ہے اب بھی۔ تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس شخص نے کہا کہ عنقریب ان کے اوپر فروٹ اگنا بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نہر تبریہ کا کیا حال ہے۔ اچھا، نہر تبریہ بائی دا وے ناظرین میں آپ کو بتا دوں، سی آف گیلیلی جو اسرائیل کے اندر ہے، یہودی برادری کے لوگ اس کو سی آف گیلیلی کہتے ہیں، مسلمان اس کو نہر تبریہ کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہر تبریہ کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا، حضرت تمیم الداری والوں نے، کہ اس کے بارے میں تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ اس میں پانی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس پہ حضرت تمیم الداری والوں نے کہا کہ بالکل اس میں پانی ہے اور کافی زیادہ پانی ہے۔ تو یہ سن کر اس نے کہا کہ عنقریب یہ خشک ہو جائے گی، سی آف گیلیلی، نہر تبریہ جو ہے یہ خشک ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ زغار ایک کوئی جگہ ہے، اس کے بارے میں اس نے پوچھا کہ وہاں پر کھیتی باڑی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ بالکل ہوتی ہے اور پانی بھی ہے وہاں پر، اور جو شہر کے لوگ ہیں وہاں پر اپنی زمینیں سیراب کرتے ہیں۔ اس پہ بھی اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ عربوں کے امی نبی کا کیا حال ہے۔ امی یعنی کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو اس کو کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ ایک ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے۔ تو ان کے بارے میں اس زنجیروں میں جکڑے ہوئے شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال پوچھا۔ تو اس پہ حضرت تمیم الداری والوں نے جواب دیا کہ وہ آ چکے ہیں اور وہ جو ہے مکہ سے مدینہ ہجرت بھی کر چکے ہیں، یثرب کے اندر وہ ہجرت بھی کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد زنجیروں میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا کہ کیا ان کی جنگیں ہو گئیں عربوں کے ساتھ؟ تو اس پہ حضرت تمیم الداری والوں نے جواب دیا کہ ہاں جنگیں ہو گئیں۔ تو اس پہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس شخص نے کہا کہ نتیجہ کیا ہوا ان جنگوں کا؟ تو اس پہ حضرت تمیم الداری والوں نے کہا کہ ان جنگوں کا نتیجہ یہ نکلا
کہ وہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے مخالفین کے اوپر فاتح ہو گئے، ان کی وکٹری ہوئی ہے، اور ان کے جو مخالفین ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا ایک طرح سے۔ اب اس پہ وہ کہتا ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص کہ کیا واقعی ایسا ہو گیا ہے؟ تو حضرت تمیم الداری والے کہتے ہیں ہاں بالکل ایسا ہو گیا ہے۔ تو اس پہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا کہ اس کی اطاعت کر لیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں، یہ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اور پھر وہ کہتا ہے اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں دجال ہوں، اور جلد مجھے اجازت مل جائے گی کہ میں یہاں سے نکل کر دنیا بھر میں ٹریول کر لوں، اور میں کوئی ایک شہر، ایک قصبہ، ایک گاؤں نہیں چھوڑوں گا جہاں پر میں نہ جا سکوں، اور 40 دنوں کے اندر اندر میں یہ سارا کچھ کر لوں گا۔ لیکن یہ ہے کہ 2 صرف ایسے شہر ہیں جہاں پر میں نہیں جا سکتا، 2 صرف ایسی جگہیں ہیں جہاں پر میں نہیں جا سکتا، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تو مکہ ہے اور دوسرا مدینہ ہے، یہ دونوں جگہیں میرے لیے ممنوع ہیں، اور اگر میں ان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو تلواریں لے کر اس کے اوپر فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ مجھے کنفرنٹ کریں گے، میرے ساتھ لڑیں گے، مجھے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم الداری کا قصہ بیان کرنے کے بعد اپنی جو چھڑی مبارک تھی وہ زمین پر ماری اور کہا کہ ہاذا طیبہ، یعنی یہ مدینہ جو ہے نا ان کے بارے میں کہا کہ یہ وہ طیبہ ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں یہ باتیں نہیں بتا چکا؟ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضرت تمیم الداری کا جو بیان ہے وہ مماثلت رکھتا ہے اس چیز سے جو کہ میں تمہیں بتاتا رہتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی لوکیشن کے بارے میں بتایا کہ دیکھو وہ شام کے سمندر میں ہے، یعنی میڈیٹرینین سی کے حوالے سے انہوں نے اشارہ فرمایا اور کہا یا وہ یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کے برعکس وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ اور یہ بات کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک تھا وہ مشرق کی طرف، ایسٹ کی طرف انہوں نے اپنا ہاتھ کیا، اور 3 مرتبہ یہ جملے جو تھے وہ دہرائے کہ وہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایگزیکٹ لوکیشن تو مسلمانوں کو نہیں معلوم، لیکن کم سے کم یہ علم ہے مسلمانوں کو کہ اس کی جو لوکیشن ہے اس وقت بھی وہ مشرق کی طرف ہے، اور یہ مشرق جو ہے مدینہ کا ایسٹ آپ کہہ لیں، مدینہ کے ایسٹ میں کہیں سمندروں میں ایسے جزیرے ہیں جہاں پہ اس کی کوئی لوکیشن اس وقت بھی ہے، اور یہ اپنے مقررہ وقت پہ جب اس کو حکم ہوگا تو یہ باہر نکلے گا، اور پھر اینڈ ٹائم کی جو پروفیسیز ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گی، اور اس کا جو اختتام ہوگا، اس کا جو خاتمہ ہوگا اس فتنے کا، یہ جو شخص دجال ہوگا اس کا جو خاتمہ ہوگا وہ اصل مسیحا کے آمد پہ تمام ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پہ۔